اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا. بدھ نے کہا کہ یہ بدی کا سر چشمہ ہے، اس سے جدا ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں اللہ کا قرب ملے گا. لیکن اسلام نے ہمیں جو عورت کا مرتبہ بتایا، ہم دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر میں حضور کو وحی آیا کرتی تھی. کہاں عورت بدی کا سر چشمہ قرار پاتی ہے اور کہاں حضور کو اپنی زوجہ محترمہ کے بستر میں وحی کے نزول کے آثار پیدا ہوتے ہیں. بلکہ حضور نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں ہی پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. ایک خوشبو، دوسری منکوحہ عورتیں، اور تیسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو عورت کو اسلام نے ہی مرتبہ دیا. تو پہلے لوگوں نے عورت کو ایک کھلونا سمجھا اور اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ تاریخ سے چھپا ہوا نہیں. لیکن جب عورت کی آنکھیں کھلی، اسلام نے اس کو عزت دی. ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ کے اندر اس کو وقار کی مسند پہ بٹھایا گیا. تو وہی پرانے شکاری ایک نیا جال لے آئے. پہلے تو انہوں نے عورت کو کھلونا سمجھا اور اس کو اس صورت کے اندر دیکھا، لیکن جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہیں اور اسلام نے اس کو مرتبہ دے دیا ہے، تو پھر انہوں نے جال نیا بچھایا اور کہا کہ تیری آزادی میں یہ رکاوٹ ہے اسلام، تجھے مخصوص حجاب کے اندر رکھ کر کے تیرا استحصال کرنا چاہتا ہے، اس لیے تو جس طرح چاہے، جس طرح تیرے من میں آئے تو اپنے حسن کی نمائش کرے، تجھے کوئی روک نہیں سکتا، یہ تیری آزادی پہ قدغن ہوگی. جن لوگوں نے پہلے عورت کو کھلونا سمجھا وہی شکاری نیا جال لے آئے اور اس طرح انہوں نے عورت کو گھر کی 4 دیواری سے نکال کر کے انہیں محفلوں کی زینت بنایا. جبکہ عورت کا حسن گھر کے اندر ہی رہنا ہے، چونکہ اس کی خلقت اسی لیے کی گئی ہے. اقبال کہتا ہے کہ اس راز کو عورت کی حقیقت ہی کرے فاش، مجبور ہیں معذور ہیں مردان خرد مند، کیا چیز ہے آرائش و زیبائش میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند. یہ عورت کی فطرت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے. وہ گھر کی زینت بن کے رہنا پسند کرتی ہے کہ یہ چراغ محفل. وہ مردوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پہ پتھر کوٹتی پھرے اور وہ ہوٹلوں کے اندر مردوں کی ہوسناک نگاہوں کا شکار ہوتی رہے، یہ اس کا حسن ہے؟ یا گھر کو سنبھال لے اور اپنے بچوں کی تربیت کرے اور انہیں معاشرے کا بہتر اور کارآمد حصہ بنائے؟ عورت کے لیے ان 2 وظائف میں سے کون سا وظیفہ ہے؟ ایک عورت کی فطرت ہی اس بات کو بتا سکتی ہے. تو یہ پرانے شکاریوں نے ایک نیا جال بچھایا اور عورت کو اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے کھلونا ہی دیکھنا چاہا، لیکن انہوں نے ایک اور جال بچھا کے عورت کو پھانس لیا. اب دیکھیے قرآن مجید میں ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا کہ تمہاری شرم کی چیزیں چھپائے، اور ایک وہ کہ تمہاری آرائش ہو. یعنی لباس کے مقاصد بیان کیے گئے. لباس کے بنیادی مقاصد 3 ہیں. گرمی اور سردی سے انسان کو بچانا، دوسرا انسان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا اور اس کی شرم والی چیزوں کو چھپانا، اور لباس کا تیسرا مقصد زینت دینا ہے. لباس پہن کر کے انسان مہذب لگتا ہے. اگر انسان لباس کے بغیر ہی معاشرے کے اندر چلنے پھرنے لگ جائے تو اس میں اور پھر جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیت ایسی بنائی ہے کہ اس کے لیے لباس ضروری ہے، اور اس مقصد کو یہاں بیان فرمایا، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف
ایک لباس وہ اتارا جس سے تمہاری شرم کی چیزیں چھپ جائیں، اور ایک لباس وہ جس سے تمہاری آرائش ہو، لباس التقوی، اور ایک لباس پرہیزگاری کا لباس ہے، تقوی کا لباس ہے۔ اور فرمایا ذالک خیر، یہ لباس بہتر لباس ہے۔ آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ کہیں وہ نصیحت مانے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصیحت کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کر دیں، اور تمہارا لباس بھی اللہ کی من جملہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے اولاد آدم خبردار کہیں تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے بہشت سے نکلوایا، ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اور اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ اور کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھتے ہو، یعنی شیاطین تمہیں دیکھتے ہیں اور تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، لیکن تم شیاطین کو نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے۔ جو مومن ہیں شیطان ان کا دوست نہیں ہے، بلکہ جو ایمان نہیں لاتے شیطان ان کا دوست ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے لباس کو پھر تار تار کر دے، اور تمہیں پھر برہنہ کر دے، اور تمہارے تقوی کا لباس بھی چھین لے، اور وہ لباس جو تمہیں زینت دیے ہوئے ہے، اور وہ لباس جو تمہاری شرم والی چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے اس لباس کو پھر تم سے اتروا دے اور تم کو رسوا کر دے۔ جو اہل ایمان ہیں وہ شیطان سے کبھی دوستی نہیں لگاتے، اور جن کو ایمان کی بہار نصیب نہیں ہے وہ شیطان کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں۔ تو اہل ایمان کبھی بھی شیطان کے ساتھ اپنی دوستی کے رشتے کو قائم نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ دشمن سوائے دشمنی کے اور کیا کرے گا؟ وہ جس روپ میں مرضی آ جائے سوائے دشمنی کے وہ کر ہی کیا سکتا ہے۔ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے رب کے روبرو قسم کھائی تھی کہ مجھے قسم ہے تیری عزت کی، میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، میں ان کے دائیں ان کے بائیں ان کے آگے ان کے پیچھے چاروں طرف کو گھیر لوں گا۔ دو سمتیں بھول گیا، ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ جب بندہ پیشانی سجدے میں رکھ دے یا ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے عرض کرے تو شیطان انسان کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا ہے، باقی چاروں سمتوں سے آتا ہے، تو اس کو کبھی بھی اہل ایمان دوست نہیں سمجھتے ہیں۔ تو شیطان انسان کو بے حیا بنانے کے لیے تگ و تاز کیا کرتا ہے، اور ہمیشہ شیطان انسان کی آبرو کا دشمن ہے، اس کو ایک آنکھ بھی انسان کی عزت نہیں بھاتی، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کو حیا باختہ کر دوں۔ اور صاحبو یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب کسی قوم کے اندر حیا باقی نہیں رہتا تو اس قوم کا دین باقی نہیں رہتا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو ایک صاحب اپنے بھائی کو